سورۃ توبہ۔ انفال اور توبہ کا مضمون ایک جیسا ہے۔ انفال اتری ہے مدینہ کے پہلے سال میں جب ہوتی ہے جنگ بدر۔ توبہ اتری ہے مدینہ کے 10ویں سال میں 9 ہجری کے بعد، 9 ہجری کے اختتام پر۔ موضوع ایک ہے، بات ایک ہے، مدعا ایک ہے، لیکن وہ شروع میں یہ آخر میں۔ جنگ کے اصول اس میں تھے اور جنگ کا منظر اس میں۔ میں نے کسی اور صورت کو تفصیل سے نہیں پڑھا آپ کے سامنے، انفال کو پڑھا اور توبہ کو پڑھ رہی ہوں۔ اس سے پہلے ہمیشہ زندگی میں نے آپ کے سامنے وہ صورتیں تفصیل سے پڑھی جن میں احکام تھے، پردے کے احکام، نماز کے، وضو کے، چلنے پھرنے کے، رہنے سہنے کے۔ میں نے ہمیشہ ان کی تفاصیل پڑھی۔ اس بار میں نے جنگیں پڑھنی شروع کی ہوئی ہیں۔ ہر منظر ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انفال اور توبہ یہ 2 صورتیں ہیں جن کے لیے کفار مسلمانوں کے سلیبس میں رہنے نہیں دیتے۔ ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی اسلامیات سے یہ دونوں صورتیں نکال دی گئی ہیں اور اس کے لیے لڑائیاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ نہ جانے کہ اسلام اللہ جنگ کا حکم کیوں اور کیسے دیتا ہے۔ انفال کے اندر ہم نے جنگ بدر کے بعد کی پوری تفصیل جانی۔ اب جنگ تبوک آخری جنگ تھی، اس کے بعد یہ سورہ اترتی ہے۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ توبہ اور سورہ برات۔ اس کے علاوہ اس سورت کے 19 نام ہیں اور یہ 19 نام فاتحہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ عرب کے ہاں یہ قاعدہ تھا، وہ جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی زیادہ خوشی مناتے تھے، اس کے زیادہ نام رکھتے تھے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، باقی ساری وجوہات کچھ بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ کئی وجوہات مفسرین کی نظر میں کہ موضوع ایک ہے، بات ایک ہے، نئی چیز شروع نہیں ہو رہی تو اس لیے، لیکن یہ ساری وجوہات الگ ہیں، بس ہمارے نبی نے نہیں لکھوائی، اللہ کا حکم نہیں اترا تو اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا یہ 9 ہجری یا اس کے قریب یہ سورت اتری۔ اب اس سورت کے اندر موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آ رہے ہیں اور یہ سورت اتر آئی ہے۔ اس کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کیا چیز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اب مدینہ چلے گئے تھے، تو مدینہ جانے کے بعد آپ کو عمرہ کرنے کہاں آنا پڑنا تھا؟ اسی مکہ میں آنا، تو بیت اللہ، یعنی دیکھیں جو لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ مدینہ کے بغیر ان کا عمرہ نہیں ہوتا، وہ سن لیں، مدینہ والے عمرہ کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ میں۔ صرف عمرہ بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ عمرہ صفا مروہ اور بیت اللہ وہاں پر ہوتا ہے اور وہ مکہ کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب عمرہ کرنے مکہ میں داخل ہوئے تو ظالموں نے روک دیا، وہاں پر بٹھا لیا، کہا آگے جانے ہی نہیں دینا، اگر آگے گئے تو جنگ شروع ہو جائے گی۔ مسلمان بغیر تیر تلوار، بغیر اسلحے کے آئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ ہر منت، ہر درخواست، ہر معاہدہ کہ ہتھکڑیاں پہنا کے لے جاؤ کہ کسی طرح سے اللہ کے گھر کا طواف کر کے آنے دو، نہیں کرنے دیا۔ ان ظالموں نے نہیں کرنے دیا، جو بد نصیبی جس کے مقدر میں، اور وہ وہاں پر روتے رہے، بیٹھے تڑپتے دعائیں مانگتے رہے اور وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اس کے کتنے فائدے کیے، یہ پھر ایک لمبی کہانی۔ کتنا فائدہ اس جگہ پر اس وقت عمرہ کرنے کا نام ہوا۔ انہوں نے شرطیں لکھ لی، انہوں نے کہا آج کے بعد اگر آپ نے اس سال عمرہ کر لیا تو ہماری جنگ کھلی جنگ ہے اور ہم آپ سے قدم قدم لڑیں گے۔ اور اگر ضد تھی نا، صرف ضد تھی، بات کچھ بھی نہیں تھی، اب ضد میں آ گئے تھے، کہنے لگے اب ہم شرمندہ ہوں گے، سارا عرب کہے گا کہ تم ان سے ڈر گئے، تو آ کے اب
عمرہ کرنے دیا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لکھ کے دے دیا کاغذ پہ، 10 سال تک ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، اب واپس چلے جاؤ، صرف ایک عزت کی خاطر۔ مسلمانوں کو ایک بار جھکنا اور عزت کو ختم کر دینے کا کیا فائدہ ملا؟ 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دین کو وہاں تک پھیلایا جو ان سے جنگ کی وجہ سے نہیں پھیلا سکتے تھے۔ ہر قبیلے، ہر قافلے، ہر تجارت کے رستے، ہر جگہ تبلیغ پھیلی جیسے پھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ نیکی سے محرومی اس کو ہی ملتی ہے جس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا ایک طویل فائدہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک آخری جنگ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سارے علاقے مسلمان ہونے لگ گئے، رمضان 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علاقے فتح کر لیے۔ پھر حنین کا واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یہ کہ ظالموں نے، ادھر ادھر کے لوگوں نے، جیسے حوازن، ثقیف، کئی علاقے تھے، انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ جب انہوں نے وعدے توڑے تو انہوں نے ساتھ ہی حملہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حنین کا یہ واقعہ پیش آیا، حنین کی جنگ ہوئی۔ حنین کی جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ جتھا تھا۔ اس وقت 30,000 فوج تھی مسلمانوں کی، 30,000 فوج۔ کتنے تھے بدر میں؟ 313۔ آسمان سے فرشتے اترے تھے اور ایسی کامیابی ملی تھی کہ دنیا رشک کرتی تھی کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا، جنگیں کیوں سنا رہی ہوں؟ ہمیں اسلام کا ہر پہلو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اس جگہ پر 30,000 فوج تھی، 30,000 اور 313 اور 30,000۔ ان کے دل میں بڑائی آ گئی، سوچا اب تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکے گا، اب ہمیں کوئی پیچھا دکھا ہی نہیں سکے گا۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ رب العزت نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ جس جرأت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلے تو کمزوری دکھائی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے خوب مقابلہ کیا اور مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ پریشانی سے ان کی ہوا اکھڑ گئی، دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ دلوں میں خوف پیدا ہو جائے تو انسان کچھ کرنے کی سخت ہی نہیں رکھتا، کوئی طاقت، کوئی ہمت اور بہادری اور ارادے کی مضبوطی دے نہیں سکتا اس کی حکم کے بغیر۔ اور وہ کیسے آتی ہے؟ نیک کام کرنے سے، خالص نیتیں رکھنے سے۔ جب یہ خراب ہو جاتی ہے نا نیتیں دلوں میں، تو پھر اس کے بعد طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رومی سلطنت کے ساتھ یہ کشمکش جب ختم ہوئی اور اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ اپنے نبی کو ہارنے نہیں دیا، لیکن جو فتح ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہ ہو پائی۔ اس کے بعد آ گیا تبوک کا وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو آپ کے ارد گرد کے زیادہ لوگ عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد کے 15 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ 15 آدمی گئے تبلیغ کرنے جا رہے تھے نا لوگ جگہ جگہ، تو بیچ میں 15 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے ایک رئیس عیسائی تھا اس کو بھیجا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ان کی مجاہدین کی فوجوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ اب ہم امن سے رہیں گے اور کوئی زیادتی نہ کریں گے۔ جب یہ زیادتی پر خود معاہدہ کر کے اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے قدم اٹھا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ 3,000 فوج کو لے کر وہاں تک گئے۔ جب آپ 3,000 فوج لے کر وہاں پہنچے تو اس دن صورتحال یہ تھی کہ ایک مومن اور 33 اس کے مقابلے میں تھے، 33 اس کے مقابلے میں، وہاں 3 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اس دن یہ ہوا کہ ان کے دل کانپ اٹھے۔ اب مسلمانوں کو حنین کی پھر ایک چوٹ لگی تھی، اللہ نے تو ہر غزوے کے بعد بتا دیا، اے نبی اب یہ کمی رہی ایمان کی، اے نبی اب مسلمانوں نے یہ کمزوری دکھائی، اس لیے مدد نہیں اتری۔ اب حنین کی پھر سامنے تھا منظر، تبوک میں دوبارہ ایمان پھر بلند ہو گیا۔ اب ہمارے لیے کیا نصیحت نکلتی ہے؟ جب ہمارے کام نہیں بنتے ہمارا ایمان ڈاؤن ہوا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ ان کا ایمان پختہ ہوا اور یہ کتنے نکلے ہیں؟ صرف 3,000۔
اور آگے فوج کتنی ہے؟ لاکھوں کے حساب سے. اور حدیث بتاتی ہے کہ ان کا یہ عالم تھا کہ ایک مومن بندہ نکلتا تھا، ان گنت ایک تلوار سے تیر سے کئیوں کو مار کیا جاتا تھا. جب مومنوں کا ایمان بڑھا، ان کو وہ کامیابی ہوئی جو کامیابی ہونے کے لائق تھی. ان لوگوں کے دل ایسے کپکپائے، روم اپنی فوجیں سرحدوں سے ہٹا کے پیچھے چلا گیا. 20 دن تبوک میں آپ بیٹھے رہے، 20 دن بیٹھے رہے. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی بلا مقابلہ ہی جیت گیا؟ یہ بلا مقابلہ ہی جیت گئے، بلا مقابلہ ہی جیت گئے. وہ فوجیں کانپتی لرزتی اپنے دلوں سے مجبور ہو کے واپس چلی گئی، اور مسلمان وہیں پر اسی جگہ پر. نبی فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا، اور دور دور تک چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے، کوئی مقابلے پر نظر نہ آیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ اس رستے میں جو قافلے ہیں جن تک کبھی نہیں پہنچے، جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں کبھی ہم اتنی دور، سفر بہت لمبا تھا، تبوک اتنی دور تھا. آج بھی اس وقت تبوک جائیں، اگر بھائی بتا رہے تھے اس وقت وہ تبوک میں ہیں، وہ کہتے ہیں مکہ سے تبوک شفٹ ہو گئے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میرے 3 دن لگ جاتے ہیں، میں رستے میں تھوڑا اسٹے کر کے وہ مکہ سے تبوک چلے گئے ہیں. وہ جب ذکر کرتے ہیں میں کہتی ہوں اللہ آج بھی وہی نام ہے. سعودیہ میں آج بھی نبی کے نام وہی موجود ہیں. ان کی شفٹنگ جب سے تبوک ہوئی ہے میرا دل کرتا ہے اس کو دیکھ کر آنے کو. اللہ توفیق دے. یہ دیکھیں کہ یہاں پر تبوک میں کیا حالات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن میں کیا کیا؟ ارد گرد کے سارے علاقوں کو مسلمان کر لیا. کوئی قدم جو نبی نے اٹھایا ہو اور آپ کو رب نے فائدہ نہ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو. جب صحابہ میں ایمان کی اتنی سی کمزوری آتی اللہ مدد روک دیتے. اللہ نے کوئی خوش فہمی ہمیں دی نہیں کہ یہ دنیا ہے تم 4 دن نیک بن جاؤ، جو مرضیاں دندناتے پھرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہتا ہے نا، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم درست، تم ٹیڑے تو میں وہ. اللہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کب تک ہے؟ جب تک ہم سیدھے ہیں، جب تک ہم درست ہیں. لہذا ہمیں درست، حسبنا اللہ، ہمیں درست صرف ایک بار نہیں ہونا. دلوں کی حالت دیکھ لے کیا ہے، ایک دم سے دل ڈر جاتا ہے. دل تو اتنے کمزور ہیں، ایک آواز سے دل لرز جاتے ہیں. آدھی رات کو خوفناک آواز سے آنکھ کھلے تو کتنی دیر دل کی دھڑکن درست نہیں ہوتی. اللہ رب العزت بندہ مومن کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اللہ کتنا کریم ہے، خود سے ہی انسان کی حفاظت کے بندوبست کیے ہی رکھتا ہے. اب ہم اس پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. براۃ من اللہ ورسولہ، آپ کو ایک منظر سمجھ میں آ گیا. اب یہ صورت ہم نے بدر میں، اس میں انفال میں بدر کا واقعہ پڑھا، اس میں ابھی ابتدائی حکم تھے. توبہ پڑھ کے توبہ توبہ کر اٹھیں گے آپ. اتنے سخت حکم، اتنے سخت حکم. اللہ نے کہا کافروں کے ایک ایک جوڑ پہ مارو، ان کو قتل کرو، ان کا کچھ نہ چھوڑو. جیسے انسان کہتے ہیں کا قیمہ بنا دو. اتنی سخت یہ صورت ہے جو کفار پر بھاری ہے. روتا ہے کفار کے بس یہ صورت کہیں قرآن سے خلاص ہو جائے. کوئی مجاہد نہ بنے اگر سورہ توبہ نہ پڑھ سکے. وہ مجاہد نہیں بن سکتا، ایمان ہی نہیں پکا ہوتا. یہ تو ہمارے ایمان کی پوری حفاظت کرتی ہے. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اے نبی آج سے اعلان بیزاری ہے، میں بیزار ہو گیا. کون؟ اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آج بیزاری کا اعلان ہے ہر اس مشرک سے جن سے تم نے وعدے کیے تھے اور انہوں نے وعدے توڑ دیے. تو وعدہ توڑنے والے سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے. بس تم لوگ 4 مہینے چل پھر لو. جس وقت یہ سورت اتری نا، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، مسلسل تینوں کیا ہیں؟ محرم، حرمت کے مہینے. اللہ نے اعلان پہلے کیا، اچانک حملہ نہیں کیا. کیوں؟ جس کے دل میں کوئی خوف خدا ہے وہ درست ہو جائے. 4 مہینے بھی ہیں، کوئی اپنے آپ کو سنبھال لے. اللہ نے کہا ان سے کو 4 مہینے چل پھر لو، جو لطف اٹھانا ہے دنیا کا اٹھا لو، اور جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو لازماً رسوا کرنے والا ہے. اللہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. پورے قرآن میں توبہ کا ذکر جتنا بھی آتا ہے، اس ایک ہی سورۃ توبہ کے اندر 16 بار ذکر ہے توبہ کا. بقرہ میں 13 بار 28 سپارے ہیں، اور اس کے اندر 16 بار توبہ کا ذکر ہے. اور یہ جو توبہ ہے
اللہ رب العزت ہمیں حقیقی توبہ سے ممکنات کرے۔ اللہ کہتے ہیں اطلاع عام ہے، لوگوں سن لو، عام اعلان اللہ کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے آج اعلان ہے۔ اللہ ہر اس مشرک سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو منہ پھیرتا ہے پھیر کر چلا جائے، جان لے کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو، سوائے مشرکین کے جن سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، لیکن مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا، اذیت نہیں دیتا اور معاہدے پر قائم ہے، جنگ نہیں کرتا، نقصان نہیں دیتا، ان کو کچھ نہ کرو، ان سے وعدے قائم رکھو۔ کوئی کافر ہے، کسی کو اسلام کی زبردستی نہیں کرنی، وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، ان سے وعدے قائم رکھو، ان کی عزت کا خیال رکھو، ان کے بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہن سمجھو، بہترین طریقے پر رہو، لیکن جب تک وہ وعدے کو وفا کریں تم بھی وعدے کو وفا کرنا۔ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ تم یہودیوں کو یہ نہ کہ مسلمان ہو گے تو جینے دیں گے اور نہ جینے نہیں دیں گے، نہیں، صرف فرمایا اسلام کو تنگ نہ کرنا، نماز پڑھنے سے، زکات ادا کرنے سے، قوانین لاگو کرنے سے نہ ستانا۔ اے نبی جب مہینے حرام گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، مرتے ہیں جہاں پاؤ، انہیں پکڑو، ان کو گھیرو، ہر گھاٹ میں ان کی خبر رکھو، ان کی جاسوسیاں کرو، ان کے رستوں میں بیٹھو، ان کی خبریں رکھو، ان کو پکڑو، کاٹ ڈالو۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یا تو اللہ کے قانون پر قائم کر لیں خود کو، ورنہ اللہ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ لینے آ جائے، ایک ایک مسئلے کو بیان کر دیا، ہو وہ مشرک لیکن وہ نبی یا کسی صحابی کی پناہ لے لے اور کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تو فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو اور اللہ کا کلام اس تک پہنچاؤ۔ شاید اس کے کان میں اللہ کے کلام کی آواز پڑ جائے، شاید وہ اللہ کا کلام سن لے اور پھر اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ کیا پتا کہ اس کو پتہ چل جائے اور اس سے پہلے اسے علم نہ ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشرک نہ بیٹھا ہو، قرآن سن لے تو شاید وہ سدھر جائے۔ کتنا حریص ہے نا رب اپنے بندوں کی درستگی کرنے کے لیے۔ مشرک تم سے پناہ مانگتا ہے تو دے دو اور قرآن سنا دو۔ ان مشرکین کے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی وعدہ کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کو جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس وعدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے مشرکین ہیں جن سے کوئی عہد، ان کے ساتھ بھی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر وہ قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہ کریں۔ وہی چچا اور تایا، وہی رشتہ دار، ددحال سارا ددیال ہی تھا نا۔ فرمایا وہ تو رشتہ داری بھی بھول جائیں گے اگر وہ قابو پا لیں۔ وہ رکے اس لیے ہوئے ہیں قابو نہیں پایا جا رہا، تم ان کے چنگل میں نہیں آ رہے، بس اس لیے رکے ہوئے ہیں۔ اگر تم کہیں ان کے چنگل میں آ جاؤ تمہیں کبھی نہ چھوڑیں۔ فرمایا تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں کا یہ حال ہے، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، انہوں نے اللہ کے آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کو قبول کر رکھا ہے۔ اے نبی کسی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری کا نہ لحاظ کرنا، نہ کسی وعدے کی ذمہ داری کا۔ زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے، خود رحمان بتا رہا ہے، تم نے کبھی پہل کی ہی نہیں، پہل ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اسلام مکمل ہو رہا تھا، اب نرمیاں ختم کرنی تھی نا، اب نہیں ان کی عبادت کرنی، اب نہیں خیال رکھنا۔ 23 سال کسی بندے کو، کسی انسان کو رب کا پیغام پہنچانے کے لیے کم نہیں ہوتے۔ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ساتھ ساتھ دل صفائی بھی اللہ کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس کسی نے ایک بار گالی دی تھی صلح نہیں کرنی، نہ، جس نے جو کیا تھا اگر وہ آج بھی معافی مانگ لے، درست ہو جائے تو دل کو صاف کر کے اسے قبول کر لو۔ جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنے احکام واضح کر دیے ہیں۔ اگر وعدہ توڑنے کے بعد دوبارہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے لگے تو پھر ان سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تلوار کے بغیر بھی انہوں نے سیدھے نہیں ہونا، کیونکہ یہ عادی مجرم ہیں۔
یہاں پر جو اللہ فرماتے ہیں نا اس آیت پر آ کر ایک مومن کا خون گرم ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے وعدے توڑتے ہیں, جنہوں نے اپنے رسول کو ملک سے نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا. زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے. جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی تھی نا وہ مدینہ کے قریب ہے. بدر کا میدان مدینہ سے 2-2.5 میٹر کے فاصلے پر ہے, اور پورا مکہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کلومیٹر. صرف 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ہے. اور یہ بدر کے میدان میں خود چل کے آئے تھے. اللہ کے نبی سفر کر کے نہیں گئے تھے ان سے جنگ کرنے مکہ میں. مکہ والے قریش کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کر کے, مجھے لگتا ہے 800 کلومیٹر ہے غالباً, 800 یا 900 کلومیٹر ہے, یہ وہ چل چل کے اونٹوں پہ حملہ کرنے آئے تھے. اب کیا نبی بدر کے میدان میں تب بھی نہ اترتے کہ بالکل ابھی گھروں کے اندر اترنے والے ہو گئے تھے؟ تب انہوں نے, اللہ کہتے ہیں زیادتی اور جنگ انہوں نے ابتدا کی تھی, تم نے نہیں کی تھی. اور اسی طرح کیا اب تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو. اب اللہ خود للکار کے کہہ رہا ہے ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا, انہیں ذلیل و رسوا کرے گا, ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا, ان کے دلوں کی جلن کو اللہ مٹا دے گا, اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی نوازے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے مومنوں کو بھی نہیں آزمایا کہ کون اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. یہ آزمائش صرف کفار کی نہیں ہے, مومنوں کی بھی آزمائش ہے. صرف نمازیں پڑھی, حج کیے, روزے رکھے تو بس ہاتھ باندھ کے اسلام قبول کر لیا. الجنت الغالیہ, الجنت الغالیہ, جنت کے سودے بڑے مہنگے ہیں. اللہ کہتے ہیں مومنوں کو بھی دنیا بھی آزمایا, ابھی ان کی بھی تو سمجھ میں تبھی آئے گا کون ہے مومنوں میں سے. اور ویسے بھی اللہ اور اس کا رسول مومن کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہیں بنایا کرتے. اللہ کو سب کی خبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. مکہ بھی فتح ہوا, اور مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو اس کا مالک کہتے تھے. اللہ کہتے ہیں اس قابل ہی نہیں تھے. نکالو مشرکین کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے بیت اللہ سے. کوئی اللہ کی مسجدوں کا حقدار نہیں ہے. اللہ کی مسجدوں کا حقدار, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے صرف تقویٰ والے ہیں. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ خوبی بھی ساتھ ساتھ لازم ہے. اور فرمایا انہی سے یہ امید ہے کہ وہ سیدھا راستہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے صرف حاجیوں کو پانی پلانے, صرف مسجد حرام میں خوشی خوشی بیٹھنے اور کھانے کھلانے کو کافی سمجھ لیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا, جس نے اس کے راستے میں جان فشانی سے لڑائیاں کی, اپنی جانیں قربان کی, اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ مکہ والے صرف وہاں شروع سے محنت تو وہ کرتے ہی تھے نا, صفائی بھی کرتے تھے, بیچ میں بت بھی رکھتے تھے, اور بت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی مرضیاں بھی کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں لڑا دی, نبی کا ساتھ دیا, اپنا آپ لڑا دیا, اللہ کی نظر میں دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. تم صرف اس لیے اس گھر کے مالک ہو کہ تم مکہ کے آل اراؤنڈ رہتے ہو. یہ ملکیت کا نظام نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو صرف انہی لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان لائے, جنہوں نے اس کے راستے میں گھر بار جان مال کے ساتھ جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی کا سامان ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اللہم اجعل کلنا منہم, اللہم اجعل اولادنا منہم, اللہم اجعل ازواجنا و امنا و ابینا منہم و اخواتنا و اخوانا منہم, آمین یا رب العالمین. اللہ کے پاس صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یاد رکھو اپنے بچوں کو صرف امام کے حوالے نہ کر کے آ جایا کرو. اپنے بچوں کو اپنی گود میں اپنی زبان سے تعلیم دیا کرو. جو ماں کی تربیت نہیں کرتی, جو ماں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی, 100 سال دوسری عورت اس بندے کو وہ سکھا نہیں سکتی. ماں جس کو نمازی بنا دے اس بچے کو دوسری عورت بے نمازی نہیں بنا سکتی, اور جس کو ماں بے نمازی بنا دے دوسری عورت اس کو نمازی نہیں بنا سکتی. باقی کیا بنانا, کیا امید رکھنی کسی کو, کوئی کیا کر سکتا ہے. ماں کی تربیت, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام اپنے بچوں کو لوگوں کے حوالے نہ کرائیں, ان کی جڑیں مضبوط کریں, اور جڑیں مضبوط نیکیوں سے ہوتی ہیں, ایمان سے ہوتی ہیں. جو ماں پیدا کر دیتی ہے نا جراثیم,
وہ پوری دنیا دوبارہ اس کو ختم نہیں کر سکتی، وہ پرو دیے جاتے ہیں۔ اب آیت بڑی سخت ہے، یہی وہ آیت ہے سورہ توبہ کی جو مسلمانوں کو، مومنوں کو ہلا دیتی ہے۔ اے لوگو، آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب تک تو ہم یہی پڑھتے رہے کفار کو دوست نہ بناؤ، یہی پڑھتے رہے کہ غیر مسلم کو دوست نہ بناؤ، یہودی اور عیسائیوں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو مقدم رکھتے ہیں، اگر ان کے دل میں کفر کی محبت ہے، ایمان نہیں ہے، دوست نہ بناؤ۔ سب سے پہلا سوال تو یہاں ایک بیوی کرے گی نا، وہ اپنے خاوند کو دوست نہ بنائے اس حال میں اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تو پھر میرا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ دوست نہ بنائے، فرائض ادا کرے، صرف فرائض ادا کرے۔ آسیہ فرعون کی بیوی رہی، دوست نہیں بنایا۔ جبھی وہ رب سے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ دنیا میں جنت کا گھر دکھاتا ہے۔ وہ کیل ٹھونک رہا ہے جسم میں اور وہ مسکرا رہی ہے، وہ اور غصے سے مر رہا ہے کہ میں اس کو کیل ٹھوک رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے، اور وہ کیا دیکھ کے مسکرا رہی ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں اسی لمحے میری اس بندی کو جنت کا ایسا گھر دکھاؤ۔ زندہ اپنی آنکھوں سے جنت کا گھر دیکھ رہی ہے وہ۔ ہم آج تک یہ فرق ہی نہیں سمجھ پائے۔ ہمیں تو دوستیاں بھی رب کے لیے نہیں کرنی آتی، دشمنیاں بھی رب کے لیے نہیں کرنی آتی۔ مجھے دکھ دیا ہے یہ میرا دشمن، مجھے تو سکون دیا ہے دنیا کا سب سے بڑا گندا انسان ہے، مجھے سکھ دیا نا یہ میرا دوست ہے، یہ پیار ہے نا ہمارا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں ایمان والو، آواز ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، غور سے سنیں، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتے دار، کوئی چیز نہیں چھوڑی رب نے اس آیت میں، یہ ایک ہی آیت ہے، اگر تمہارے وہ مال جو تم نے محنتیں کر کر کے تخشونا کسادہ، تھک تھک کے کمائے ہیں، کس کو اپنی کمائی نہیں عزیز، اگر تمہاری کمائیاں، اگر تمہارے کاروبار جن کے کم ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، اگر تمہارے کاروبار، اگر وہ تمہارے گھر، عورتیں سن لیں مردوں کو گھر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مردوں کو آگے روٹی چاہیے بس، اگر وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، گھر کی عورت گھر کی کتنی حریص ہوتی ہے، ایک چمچ گم ہو جائے نا مصیبت پڑی ہوتی ہے، میرا میچنگ چمچ نہیں مل رہا، میرا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا ہے، جو پھر ایک ایک چیز کے پیچھے پڑتا ہے اس کو ایک ایک ملتی ہے، جو 10 چھوڑ دیتا ہے اس کو 20 ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بھول جاتا ہے میرا کچھ گم ہوا ہے اللہ اس کو اور دے دیتا ہے۔ یہ جو تمہیں گھر پسند ہے، اگر تمہیں اعلان سن لیں تم کو، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راستے میں جہاد، 3 چیزیں ہیں، ایک طرف گھر، کاروبار، مال، باپ، بیٹے، بیویاں، شوہر، بھائی، کوئی رشتہ نہیں رہ گیا، دوسری طرف اللہ، رسول، جہاد، اگر یہ 3 چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو اللہ کوئی فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آج ہم سب کس چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں؟ اللہ معاملے سمجھ نہیں آ رہے، اللہ رہنمائی کر دے، اللہ بچوں کو، اللہ شوہر کو، گھر کو، اللہ حالات کو، کاروبار نہیں چل رہے، رہنمائی مانگ رہے ہیں اللہ کا یہ ایک آیت سمجھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 چیزیں تمہیں نہیں نا عزیز، تمہیں یہ چیزیں عزیز ہیں، اللہ کچھ نہیں چھینتا، تمہارے گھر نہیں چھین رہا، تمہارے باپ بیٹے نہیں چھین رہا، کیا چھینے گا؟ رہنمائی چھین دے گا، عقل کام کرنی چھوڑ دے گی، رو گے، پیٹو گے، مرو گے، دنیا میں ڈوبے رہو گے، اسی میں روتے رہو گے، صرف رہنمائی، کشمکش۔ آج ہم سب کس پریشانی میں اللہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلے ہیں کہ ان سے نکلنے کا پورا سر توڑ کوشش
کوششیں کر رہے ہیں, نکلا نہیں جا رہا. وجہ یہ ہے, خدا کی قسم اس آیت کو پرو کے گلے میں ڈال دیں, صبح پڑھیں شام پڑھیں تاکہ یہ ہمیں بھول نہ جائے. فرمایا اللہ تمہارے سامنے وہ فیصلہ لے آئے, انتظار کرو. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا, اس کا اصول نہیں ہے تمہیں رہنمائیاں دے. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے دن تم اپنی شان دیکھ ہی چکے ہو, میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا. تبوک سے پہلے حنین کے لوگوں نے سمجھا مسلمانوں نے ہم بہت ہیں, ہم تو بڑا کمال کریں گے. اللہ کہتے تم دیکھ ہی چکے ہو, غزوہ حنین کے دن تمہاری شان و شوکت تمہارے کتنے کام آئی. اس دن تمہیں اپنی کثرت تعداد کا کتنا غرور تھا, مگر تمہارے کچھ کام نہ آیا. ہمارے کام ہماری بڑی بڑی چیزیں نہیں آتی اور آ سکتی نہیں ہے. ہمارے کام رحمان کا ایک حکم, اس کو بھونک مارتا ہے ہمارے کام بن جاتے ہیں. وہ ایک پھونک مارتا ہے, ہم سارا دن چالیں چل چل کے دن رات برابر کر کے مرے ہوتے ہیں. اس کی پھونک آتی ہے, سب کیا دھرا ضائع ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اس کے آگے ہم چاہے خوشی سے جھکیں چاہے مجبور ہو کے جھکیں, چارہ نہیں ہے. اس رحمان کے آگے جھکنے کے علاوہ پلے کچھ نہیں ہے. بے بس ہیں. جب ہم اتنے بے بس ہیں, تنکے اور ذرے سے حقیر ہیں, تو کیوں نہیں جھک جاتے, اس کی مان کیوں نہیں لیتے؟ اور کچھ نہیں تو اپنی ضرورت کے لیے, اپنی جنت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے اس کی مان لیں. فرمایا تم نے دیکھا نہیں حنین کے دن وسعت کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی, تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. بدر میں سینہ سر پر کھڑے تھے, کس نے کھڑا کیا تھا؟ کتنی پیاری تھی وہ آیت, اللہ کہتے ہیں بدر میں انفال میں گزری. وہ تم نہیں تھے جو تم لڑ رہے تھے, وہ میں تھا. وہ تم پھینک نہیں رہی تھے, وہ میں پھینک رہا تھا. وہ تلوار کھڑے کر کے تم کاٹ نہیں رہے تھے, میں کاٹ رہا تھا ان کی گردنیں. اللہ کہتے ہیں دیکھا نہیں حنین میں اتنی تمہاری تعداد تھی, تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. کبیرہ گناہ ہے جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا, اور یہ نبی کے صحابہ ہی تھے, ان سے ایسا گناہ ہوا. اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر اگر اللہ نہ اتارتا تو اس وقت تم پورے نافرمان ہو جاتے. اللہ نے پھر احسان کیا, ان کو بچا لیا. فرمایا اللہ نے تمہیں سزا دینے میں, جس کو چاہتا ہے اللہ سزا دیتا ہے, لیکن اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی اور تم اس پر لوٹ آئے. اے ایمان والو, مشرکین ناپاک ہیں. یہ اعلان کتنا سخت کفار کے لیے. اے ایمان والو, مشرکین ناپاک ہیں. اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے, بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئے. آج 1500 سال گزر گئے. رحمان کا یہ کلیہ اس کے ان بندوں نے پورا کیا. آج اتنے پہرے ہیں, حرم میں کوئی مشرک جا نہیں سکتا, ناپاک شخص داخل نہیں ہو سکتا. اے ایمان والو, مشرکین ناپاک ہیں. آج کے بعد, اس سال کے بعد حرم کے قریب بھی نہ آئے. اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے, اب تنگ دستی کا ڈر پتہ کیوں تھا؟ یہ مشرکین آتے تھے تو کاروبار میں اضافہ ہوتا تھا. یہ بڑے بڑے کام کاروبار کرتے تھے, ان سے مال ملتا تھا. اللہ نے صاف ہی کہہ دیا ان کو روک دو, اللہ تمہارا رازق ہے. اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو دور نہیں, اللہ چاہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. تمہیں ان سے لے کے نہیں کھانا, اللہ سے لے کر کھانا ہے. اے لوگ ایمان والو, جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اے نبی سے لڑو یہاں تک کہ ٹیکس دے کے تمہاری زمین پہ چھوٹے بن کے رہیں. وہم صاغرون, ذلیل ہو کے رہیں تو رکھ لو, تمہاری اسلامی ریاست میں آ جائیں, اور یہودی رہنا چاہے تو رہے, مگر ٹیکس دے گا زمین کا. ان کو وارث نہ بنانا. اور آج تک عرب میں کوئی زمین نہیں خرید سکا. انہوں نے یہ رول ہر ایک کے لیے بنا رکھا ہے. صرف عرب زمین کے مالک ہوتے ہیں. کوئی مکہ میں جا کے اپنا گھر نہیں بنا سکتا, 100 سال بھی رہ لے, 7 نسلیں بھی رہ لیں, کیونکہ وہ اس قاعدے قانون پر عمل کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت اصول ہے ان کا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. یہ سارے شرک ہوئے بھی مکہ کے قریب تھے. انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کی روشنی کو مکمل کیے بغیر نہیں رہا کرتا. اگر مسلمان نماز چھوڑ دیں, مسجد آباد کرنی چھوڑ دیں, اللہ کے گھر بنانے چھوڑ دیں, جہاد کرنا چھوڑ دیں, تو جانتے ہیں اللہ یہ کام کس سے کروائے گا؟ اللہ تو پرندوں سے بھی, اللہ تو کسی ایک چھوٹی سی چیز سے. کیا زندگی میں وہ واقعہ بھول گیا؟ واقعہ فیل کیا کیا تھا؟ ابابیل کتنا چھوٹا پرندہ ہے,
جب حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ یہ تیرا گھر ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر کا تو خود انتظام کر۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ کوئی بندہ مومن نہیں نہ اٹھا تھا اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اللہ نے کس سے کروائی تھی؟ ابابیل، چھوٹے سے منہ میں کنکر لے کے آسمان سے اترے، ابرہا کی فوج کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اتنے بڑے بڑے موٹے ہاتھی لے کر آیا تھا، اور ایک کینکر ابابیل کا اس کو لگتا تھا تو وہ جیسے طاعون کی بیماری میں پورا جسم گل سڑ نہیں جاتا، ایسے ہو گئے تھے، سمیت فوجوں کے اور سمیت ہاتھیوں کے وہ مار دیے گئے۔ اللہ تو اپنے ایمان کو، جہاد کو، کس چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہو مومن اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو زمین سے جمٹ جاتے ہو۔ تمہیں کہا جاتا ہے نکلو جہاد کرو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اسی لیے تو تم نکل نہیں رہے۔ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو اللہ ایسی سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اللہ پیدا کر دے گا اور تمہیں سب کو غرق کر کے زمین میں دھنسا دے گا، تم مٹا دیے جاؤ گے۔ لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب وہ صرف دو میں سے دو، بس وہ ایک تھا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہی آیت ہے جب کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات حضرت عائشہ نے کی تھی تو کہا تھا اللہ کے نبی کس کا درجہ زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر جو میرے ساتھ غار میں 3 راتیں رہا نا، اگر ان 3 راتوں کی نیکیاں میں اکٹھی کر کے اگر اللہ شمار کرے تو عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں۔ عمر 22 لاکھ مربع میل کی زندگی، 22 لاکھ مربع میل کی زمین اور 11 سال کی حکومت اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا، اور ابوبکر صدیق کی 3 رات کی نیکیاں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو لوگوں کے اندر سے اکیلے نکال لیا تھا، دنیا پوری دشمن بن چکی تھی، میں نے اپنے نبی کو نکال کے آرام سے اور اس سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا اس وقت نبی کے دل کی حالت کیا تھی، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر نازل کر دیے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے قوم، اے ایمان والو، تم جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں نہیں پتا میں تو نبی کو تنہا نکال کے کہاں سے کہاں لے آیا، میں تو پوری قوم کو بچانے پہ قادر ہوں، لیکن میں تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ لوگوں نکلو، خواہ تھوڑے یا زیادہ، نکلو جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جہاد، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، صرف اس کے 2 ہی پیٹرن ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں جن کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک تیر تلوار سے جان دینا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، دوسرا قرآن کی تعلیم کے لیے نکلنا۔ یہ دونوں راستے کیا کہلاتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، دونوں فی سبیل اللہ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں ان کو رخصت دے دی؟ یہ جب بہانے بنا کے تمہیں راضی کرنے آ رہے تھے، ان کی باتیں کیوں سنی؟ کیوں ان کے جھوٹ کو اعتبار کر لیا؟ یہ سب لوگ کب آئے تھے؟ اب یہ وہ منظر ہے تبوک کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے اور اتنا سخت وقت تھا، گرمی اتنی شدت کی تھی کہ گھروں سے باہر منہ نہیں نکلتے تھے۔ تبوک کا مرحلہ آ گیا، خبر ملی کہ رومی فوجیں وہاں حملہ کرنے آ گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا، یہ پہلا موقع تھا زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کس دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، کس راستے سے جانا ہے اور کتنی دور جانا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی بدر میں نکلے، احد میں نکلے، نہ جگہ بتائی، نہ رستہ بتایا، نہ دشمن کا پتہ دیا، فرمایا بس نکلو، کہاں جانا ہے کچھ نہیں۔ اب معاملہ واضح اتنا ہو چکا تھا، اب ڈر نہیں تھا کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ دبوچ لے گا، اب سیدھا بتایا کہ رومی فوج ہے۔ اور پتہ ہے کیا کیا بہانے لوگوں نے کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے وہاں حسن بہت ہے، عورتیں خوبصورت بہت ہوتی ہیں، ہم جہاد کرنے جائیں گے، ان کا حسن دیکھ کر ہم گنہگار ہوں گے، ہم نے نہیں جانا۔ ایسے ایسے بہانے۔ کسی نے کہا میرے بچے اکیلے ہیں،
میری بیوی اس حال میں ہے، میری فصل پکی ہوئی ہے، پورے سال کی آمدن خراب ہو جائے گی. ایسی مجبوریاں یاد کریں نا تو میرے اور آپ کے گھروں کی بھی آج یہ ساری مجبوریاں ہی ہیں. یہی ساری مجبوریاں ہیں. اللہ گھروں میں سوئے سوئے ساتھی اٹھا کے لے جائے تو بچے تب بھی رب پالتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جہاد میں نکلو اور تم نہیں نکل رہے. اللہ جب چاہے جس کو مرضی اٹھائے اور لے جائے اور تم پھر بھی انکار کرتے ہو. یہی وہ موقع تھا. اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے اے نبی، تم نے کیوں ان کے عذر قبول کیے، ان کی کہانیاں کیوں سنی، سب جھوٹے ہیں. اللہ اپنے نبی کو خبر دیتے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کو نبی کو یہ لوگ کان کا کچا کہا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ کان کا کچا کس لیے ہے، تمہیں کیا معلوم، یہ تمہاری فکر کی وجہ سے ایسا ہے. ان سے کہہ دو تم اپنے مال خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو، اب قبول نہیں کیے جائیں گے. تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں نہ کرتے، جان نہیں دیتے، سمجھتے ہو صرف مال دے کے بری ہو جاؤ گے. اللہ تمہارے مال قبول نہیں کرے گا کیونکہ دلوں میں فسق ہے. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، خوشی سے نہیں آتے. جو کام خوشی سے نہیں کیا جاتا، مال دیتے ہیں دل کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے مال ہی نہیں چاہیے، مجھے مال بھی وہ چاہیے جو دل کی خوشی سے ہو، مجھے نماز بھی وہ چاہیے جو تمہاری محبت سے پڑھی جائے. اور فرمایا تم ان کی اولاد، ان کے مال، ان کے خوبصورت گھر دیکھ کر کسی دھوکے میں نہ آ جانا. یہ ہم نے تو ان کو سب کچھ اس لیے دے رکھا ہے تاکہ ان کو موت بھی آئے تو حق کا انکار کرتے ہوئے آئے، اس لیے اتنے مال دے رکھے ہیں. لہٰذا اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے خوشی سے کام کیا جائے. ان میں سے اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں. کبھی ان کو کہتے ہیں کان کا کچا ہے، کبھی نبی کو کہتے ہیں کہ یہ ہر بات پہ نظر رکھتا ہے، اس کو سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ علم میں دیتا ہوں. نبی کان کا کچا نہیں ہے. ہر ایک کوئی بات اتنی سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کی سمجھ میں اضافہ اللہ نے کر رکھا تھا. نبی وہ بات کہہ دیتے تھے جو ان کے دلوں میں چل رہی ہوتی تھی اور ان کو اس بات پر پریشانی ہوتی تھی. یہ سمجھتے تھے ہماری جاسوسیاں کرتا ہے، وہ جاسوسیاں نہیں کرتا تھا. اللہ کے علم سے وہ چہرے پڑھتا تھا، اللہ کے علم سے وہ یہ جان لیتا تھا کہ ان لوگوں کی اس صورت کا نام فاضحہ، رسوا کرنے والی صورت بھی ہے. یہ کفار اور مشرکین کو رسوا کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا حکم اس کے اندر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلے آنے والوں کی تاریخ نہیں ملی؟ انہوں نے نوح کی قوم کے بارے میں عاد، ثمود، ابراہیم، مدین اور ان ساری بستیوں کو دیکھا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے اپنے احکام نازل کیے، نبی پر حکم لے کر آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے اپنے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا. فرمایا لوگوں، مومن مرد مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیوں؟ ان کے مشن زندگی کا ایک ہے. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. اللہ غالب، حکیم اور دانا ہے. ان سارے مومنین مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ کا پکا وعدہ ہے. اللہ نے باغات دے گا، نہریں دے گا، جنت کی خوشخبریاں جس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کو ایسے باغات دے گا کہ ان کی پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، رضوان من اللہ اکبر، ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اور رضامندی ان کو ملے گی. اور ایک جگہ پر اللہ کہتے ہیں مزیادۃ الحسنی. ابھی اللہ نے اس سے اور بڑھ کے بہت کچھ ایسا چھپا رکھا ہے جو مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اللہ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی. وہ جب اس کو ملے گا یہی اصل کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے. لہٰذا یہاں تک کا تو ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صدقہ بھی وہ قبول کرتا ہے جو خوشی سے دیا جائے گا. اللہ نیکی بھی وہ قبول کرتا ہے جو دل کی گہرائی سے. نماز، روزہ اب ہم جو مجبوری سے کرتے ہیں اس کا اجر ضائع ہو جائے گا. یا تو ہم اپنی نیتیں آئندہ کے لیے درست کر لیں اور پچھلی معافیاں مانگ لیں تاکہ جو غلط سوچ ہے وہ درست ہو جائے اور ہماری کیے ہوئے اعمال ضائع نہ ہو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ.
पूरी बकरा, आल इमरान, मायदा कैसे गुजरी, आरी जमीन जाहिलीन, आरी जमीन अल्लाह के नबी सर नीचा ही रखो, इनसे एराज बरतो, इनकी बात का जवाब ना दो, खामोश रहो, सुनो और चुप रहो। और आज तौबा में अल्लाह ने कहा खबरदार, इनकी झूठी बातें सुन के खामोश भी ना रहो, इनको बताओ कि तुम झूठे हो, इनको इत्तला दो कि तुम झूठे हो। जिंदगी भर झूठ चलता नहीं रहेगा, अब ये वक्त आ गया है, इनके साथ सख्ती से पेश आओ। आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नुम है और बदतरीन वो जगह है। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं हमने वो बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने जरूर कुफराना बात कही है। अब अल्लाह कह रहे नबी की कसमों का एतबार करना छोड़ दो, जो तुम्हें झूठी कस्में खाकर भी कहे तो उनसे उनकी बात को ना मानो। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना देने और घर बैठने पर खुश रहे। उन्होंने जिहाद से इनकार किया, उनको गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में अपना जान और माल कुर्बान कर देते। उन्होंने लोगों से कहा सख्त गर्मियां ना निकलो, खुद भी नहीं जा रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, ना 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 इनकी ना सुनो, इनसे कहो। जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। ए नबी कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इनको बता दो कि इस गर्मी से डरते हो, जहन्नुम की आग इससे भी ज्यादा गर्म है। काश, लफ्ज काश, लौ कानू यअलमून यफ्क़हून, काश ये बात समझ जाते कि जहन्नुम की आग कितनी सख्त है। अगर ये उस आग को जान लेते तो जिंदगी में हंसना भूल जाते। ये तो इतना रोते कि ये रो रो के अपनी जिंदगी गुजार देते। ए नबी, अब साफ साफ इनसे वाज़ेह करके बात कर दो, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। जितना साथ था वो खत्म हुआ, अब अपने साथ को उनसे खत्म कर दो। कितने बदनसीब थे वो लोग जो नबी के साथ से महरूम कर दिए गए। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का की जैसी बैतुल्ला की जगह को छोड़ देना तकलीफ दे कितना था? अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन को, इल्म को, ईमान को, कुरान को और कुरान वालों को इस कायनात में जगह की कमी नहीं होती। अल्लाह ने मक्का से उठाया, पूरा मदीना नबी का गुलाम बना दिया, पूरा मदीना नबी का गुलाम बन गया। मक्का वालों ने मक्का में नहीं रहने दिया, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा साथ नहीं चल सकता। इनसे को मैं किसी दुश्मन से इस वक्त लड़के अपने आप को जाया कर सकता हूँ। तुमने पहले बैठने को पसंद किया, अभी बैठे रहो, अब मुझे तुम्हारा जिहाद नहीं चाहिए। आइंदा में से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम ना पढ़ना, उसकी कब्र पर खड़े भी ना होना। कितनी सख्त आयात तौबा के अंदर है और ये पूरे कुरान में हमें कहीं और नहीं मिलेंगी। अल्लाह कहते हैं कि जनाजे पे खड़े ना होना, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है। वो मरे भी इस हाल में कि वो फासिक थे। अल्लाह के नबी को दुआ करने से मना कर दिया था। इनकी मालदारी, इनकी कसरत औलाद, इनके बड़े बड़े खानदान, ये चीजें तुम्हें, कोई चीज तुम्हें अट्रैक्ट ना करे, मुतासिर ना करे। अल्लाह ने इरादा कर रखा है कि इनको दुनिया का ही बना के रखें। लिहाजा जब कोई सूरत नाजिल होती है तो कानों में बातें करते हैं, इसको पता तो नहीं चल गया, देखो इस सूरत में क्या उतरा है, फौरन कहते हैं देखो हमारी कोई बात तो नहीं आ गई इसके अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह अल्लाह कहते हैं कुछ लोग थे जिनको एतराज का मौका नहीं है, और वो लोग थे कि जब उनके पास सवारियां नहीं थी, हर तरह का मंजर अल्लाह ने बयान किया। एक वो लोग थे जो जानबूझकर नहीं गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए ना तो झूठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लग गए, हम तो जरूर जाते और बस ये मजबूरी थी और वो मजबूरी थी, जिनमें से मैंने कुछ का जिक्र भी किया। उसके बाद ये अल्लाह कहते हैं एक ऐसा गिरोह भी था, मैं उनको भी जानता हूँ, जब वो तेरे पास से उठकर जा रहे थे उनकी आंखें आंसुओं से जारी थी। उन्हें इतना दुख था कि वो जिहाद में जाने का जो है वो उनके पास माल नहीं था, सवारी नहीं थी, जिरा नहीं थी, तीर तलवार नहीं था। वो रो रो के आगे नबी से कह रहे थे अल्लाह के नबी हमें साथ ले जाएं, सवारी दे दें। कि आखिर जब घर से निकलना है तो पैसा भी चाहिए, कोई चीज भी चाहिए। अल्लाह कहते हैं मैं उस गिरोह को भी जानता हूँ। अल्लाह कहते हैं तुमने, तुम्हारे साथियों ने कोई वादी पार नहीं की, कोई जगह जहां पड़ाव किया हो, जो तुमने मेहनत की हो, मगर वो अपने घर बैठे उसमें शामिल थे। नियतों के फर्क, अल्लाह ने पूरी दुनिया को इकट्ठा ही नहीं कर दिया। तबूक में जिन लोगों के दिल तुम्हारे साथ थे, हकीकी ईमान था, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है, मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी मोमन थे। और इसी तरह कुछ गांव के लोग तुम्हारे पास आ गए, उन लोगों ने झूठ बोला,
اور انہوں نے عذر بنائے. گاؤں کے لوگوں کا علم کم ہوتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں نرمی اور علم کی گہرائی کو نہیں جان پاتے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں. تمام گروہوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے تھے جن 3 بندوں نے اپنے تمہارے سامنے آ کر اپنی سچی بات بیان کی. میں ان 3 لوگوں کو بھی جانتا ہوں. ان 3 لوگوں میں سے ان تینوں کے نام کچھ اس طرح سے تھے. ان میں سے ایک صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں ساتھی تھے اور میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی مجھے باتیں بڑی آتی ہیں، جھوٹ بہانے میں تراشوں تو ایسے ایسے تراشوں کہ آپ کو دھوکہ دے دوں، پر میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں دھوکہ دے کے یہاں سے جاؤں گا، میرا رب آپ پر اسی وقت وہی بھیج دے گا. میرا رب سچائی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، ارادہ بھی پکا تھا، بس اس وقت شیطان نے سستی دلا دی. تیز گھوڑ سوار تھا میں، میرے پاس اچھی سواری تھی، میں جا سکتا تھا. میں نے سوچا آپ نکلے، بس میں آیا، ارادہ بھی پکا تھا. لیکن بس جب آپ نکل گئے تو سوچا آپ تو بڑی دور چلے گئے ہوں گے، چلو میرا تو گھوڑا بہت تیز ہے، میں بس کل نکلتا ہوں. کہتے کل کرتے میں سست ہو گیا، میری غلطی ہے، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں. ایک کا نام کعب بن مالک، ایک کا نام ہلال بن امیہ، ایک کا نام مرارہ بن ربی. کہتے ہیں میں پورا اپنی سچائی بیان کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ بات کہیے میں آ گیا. میں نے آ کے دوستوں کو بتایا، ساتھیوں نے کہا جاؤ، تمہیں کیا ضرورت تھی. اتنا کوسا کہ میں بہت ہی شرمندہ ہو گیا. ان کے پیچھے لگ کر دوبارہ نبی کے سامنے عذر لے کے چلا کہ چلو کچھ تو عذر پیش کروں، میں تو زیادہ ہی سچ بول آیا ہوں. جب میں وہاں جا رہا تھا تو مجھے 2 ساتھی ملے، انہوں نے بتایا کہ ہم بھی سچ بول آئے ہیں. ایک نے بتایا دوسرے، اس نے کہا تینوں نے سچ بولا، اللہ کرم کرے گا. اور تینوں کے بعد جب یہ واقعہ پورا ہو گیا، سب لوگ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو کہا، ان تینوں کو چھوڑ دیا، سارے ساتھیوں سے کہا ان تینوں سے بات چیت بند کر دو، ان سے بولنا بند کر دو، ان سے قطع تعلقی کر لو. تمام صحابہ نے اپنے نبی کے حکم سے قطع تعلقی کر لی. کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی اپنے گھر بیٹھے اور خوب رویا کرتے، روتے روتے رہتے. میں جاتا، نمازیں پڑھتا، ساتھ رہتا، چلتا. ایک صحابی ایسے آنکھ اٹھا کے مجھے نہ دیکھتا. میں نماز پڑھتا اور جب نفل پڑھتے کے دوران میں نبی کو دیکھتا رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی نفل پڑھ رہے ہوتے اور آپ ان کو دیکھتے رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک نظر بھی مجھے نہ دیکھتے. کہتے ہیں جب میں نفل پڑھنا شروع کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا شروع کرتے تھے. مجھے تسلی ہوتی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سلام پھیرتے نظر پھیر لیتے، کبھی ان کی نظر میری نظر سے نہ ٹکرائی. میں اتنا پریشان ہوتا. ایک دن میں گھبرا گیا اپنی اس حالت سے، باہر سے اندر سے. اور آج 40ویں دن بیوی کو حکم ملا اپنے جو ہے شوہر سے ناراض ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو. اتنے فرما بردار تھے، کہنے لگے طلاق دے دوں، کہا نہیں، بس خاموشی اختیار کرو. آگے گھر کہتے ہیں بیوی کو میکے چلی جاؤ، وہ میکے چلی گئی. فرما بردار بیویاں کہ اللہ نے کہا ناراض ہو جاؤ. سب تنہا 10 راتیں رو رو کے گزاری. گھبرا گیا، اپنے کزن، اپنے دوست کے پاس، ابو قتادہ کے پاس آیا، اور کس حال، دروازہ کھولتا ہی کوئی نہیں تھا. جاتے تھے کھٹکھٹاتے، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا. دیوار پہ چڑھ کے بھائی کو سلام کیا. ابو قتادہ نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہ دیا. میں نے رو کے کہا ابو قتادہ خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے، جواب نہ دیا. اور کہتے میں نے دوسری تیسری بار بار پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. میں تھک ہار کے دیوار سے اتر آیا. اسی وقت مجھے ایک نبطی ملا، ایک کافر ملا. اس نے شاہ غسان کا خط، 40 دن میں وہاں خبر پہنچ گئی کافروں کو کہ نبی کے ساتھیوں سے نبی ناراض ہے. اس نے ایک ریشم میں لپٹا ہوا خوبصورت خط مجھے دیا. میں نے وہ خط کھولا اور اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارا صاحب تم پر ستم توڑ رہا ہے، تمہیں ذلیل کر رہا ہے. بڑا کچھ لکھا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ضائع کر دیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. کیسا موقع ملتا ہے کفار کو، دشمنوں کو. میں نے کہا انا للہ، ایک اور بلا نازل ہو گئی. میں نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. 40 دن اس حال میں گزرے کہ میرے پلے کچھ نہ بچا. اور پھر 50 دن بیوی سے دور گزرے.
اور اس کے بعد 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پہ تنہا بیٹھا تھا، میں اپنے آپ سے بیزار ہو چکا تھا، ایک دم سے ایک بندے نے پکارا کعب مبارک ہو، میں نے بات ہی نہیں سنی، وہی سجدے میں گر گیا، اسی وقت سجدے میں پڑ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا مجھے تو 50 دن سے کسی نے کعب ہی نہیں کہا تھا، نبی کی اتنی فرما برداری تھی، مجھے تو کسی نے کعب کہہ کے ہی نہیں پکارا تھا، میں نے اس کی بات بھی نہیں سنی، سجدے میں پڑ گیا، شکرانہ ادا کیا، فوراً مسجد نبوی گیا، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، میں نے سلام کیا، عرض کیا اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور اس دن میں نے کہا اللہ کے نبی میں سب کچھ اپنا صدقہ کرتا ہوں، اب میرا رب میرے سے صدقہ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ رکھ لو، کچھ رکھ لو، پھر میں نے خیبر کا حصہ رکھ کے باقی سب صدقہ کر دیا۔ شکرانے میں، خوشی میں، اللہ کی قبولیت کے لیے ہر چیز کو صدقہ کر دینا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، سورہ توبہ کے نام اس میں جن کی توبائیں قبول ہیں ان کا بھی ذکر ہے، ان میں جن لوگوں سے اللہ بری ہو گیا ان کا بھی ذکر ہے، اللہ پوری تفصیلات ہمیں اسی لیے بتاتا ہے، اور اس کی خاص آیات جو اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم، اے نبی ان سے صدقہ لیا کرو اور ان سے مال لیا کرو، مال لے کر ان سے پاکیزگی کی دعا کیا کرو، تمہاری دعا مومنوں کے لیے بڑی خیر کا باعث ہے۔ اے نبی تم ان سے مال لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو تاکہ ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے۔ آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرو، تمہاری دعا ان کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہے، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 4 5 آیات میں بہت زیادہ صدقے کی فضیلت بیان کی اور صدقہ لینے کا حکم دیا اور کہا ہے نبی ان سے صدقہ وصول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کسی بھی کام کو کروانے سے ہی کام کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کسی مومن پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم آئے تو یہ کلمہ پڑھا کریں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پوری دنیا کے مسائل کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔